کیریکٹر کی جو سب سے بیسک ڈیفینیشن ہے، وہ کیریکٹر کی اب میں وہ ڈیفینیشن شیئر کروں گا جو بلیور اور نان بلیور کے لیے، دونوں کے لیے کامن ہے اور دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. اور وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کے تمام تقاضے نبھا سکیں. یعنی آپ جو وہ سچ، وہ بات جس کے اوپر آپ بلیف کرتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کمیٹڈ ہیں ایٹ اینی کاسٹ. اب اگر سوسائٹی اپریشیٹو ہے اور اگر سوسائٹی میں سب لوگ وہ کام کر رہے ہیں تو پھر تو کوئی چیلنج ہی نہیں ہے، پھر تو آپ کر سکتے ہیں. آپ اس چیز پہ بلیف کرتے ہیں اور سوسائٹی اس کے لیے کنڈیوسو ہے اور سوسائٹی اس کے لیے اپریشیٹو ہے اور سوسائٹی اس کو انکریج کرتی ہے، بلکہ جو یہ نہیں کرتا اس کو بری نظر سے دیکھتی ہے، تو پھر تو یہ چیزیں آٹومیٹیکلی چلتی رہیں گی. لیکن جب آپ ایک ایسے سینیریو میں جاتے ہیں جہاں سوسائٹی اس کے اوپر ڈسکریجنگ ہے یا سوسائٹی اس کے اوپر کہہ لیجئے ایک غلط انداز سے اس کو ٹریٹ کرتی ہے، تو آپ اپنے سچ کے ساتھ کمٹمنٹ کے تقاضے نبھا سکیں، اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوتی ہے کہہ لیجئے کہ یہ کانفیڈنس کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کو، آپ کی جو لیول آف کمٹمنٹ ہے وہ ہم یعنی کانفیڈنس کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارا. اور ادروائز ہوتا یہ ہے، آپ دیکھتے ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں، یعنی وہ بہت شریف انسان ہوتا ہے جو ڈر کے مارے جھوٹ بولنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. میں اس کی شرافت پہ کوئی کلام نہیں کر رہا، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ یعنی ایک سچویشن ہے، ایک پریشر ہے، اور اس کے بعد آپ نے کہا بتاؤ کس نے کیا ہے، اور اس نے کہا سر میں نے نہیں کیا، حالانکہ اسی نے کیا. لیکن اس کے لیے کریج چاہیے، اس کے لیے کانفیڈنس چاہیے. اب دوسری بات میں کانفیڈنس کو بھی ڈیفائن کروں. اچھا، یہ کیریکٹر کی وہ ڈیفینیشن ہے جو میں نے بہت بیسک لیول پہ ڈسکرائب کی ہے. میں کیریکٹر کی ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے جو ہماری ایمانی تناظر میں ہو سکتی ہے. اب اس میں فرق یہ ہے کہ جو بلیور کا سچ ہے وہ ڈیوینٹی کی روشنی میں ڈیفائن ہوتا ہے، اور جو نان بلیور کا سچ ہے وہ اس کی اپنی عقل اس کو ڈٹرمن کرتی ہے کہ وہ صرف فرق یہ ہے کہ اس کی سچ کا سورس کیا ہے اور اس کے سچ کی فارمیشن کیسے ہوئی ہے، بس اتنا فرق ہے. نہیں تو وہ اپنی سچ کے ساتھ کمیٹڈ ہے. یہ ہے کیریکٹر. اور جب ہم کانفیڈنس کی بات کرتے ہیں تو کانفیڈنس کیا ہے؟ کانفیڈنس جو ہے اپنے اوپر یقین کو ہم کانفیڈنس کہہ رہے ہیں. اور کانفیڈنس کی بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں. اب جو بلیور کا کانفیڈنس ہے وہ اپنے اوپر یقین خدا کے اوپر یقین کی فلپ سائڈ بن جاتا ہے، اور خدا کے اوپر یقین اپنے اوپر یقین کی فلپ سائڈ بن جاتا ہے. یعنی اپنے آپ کو مانتے ہیں، یعنی تصویر کو مانتے ہیں، مصور کو نہیں مانتے. اس کا مطلب یہ ہے، یا مصور کو مانتے ہیں اور تصویر کو نہیں مانتے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے نا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اگر تصویر کو مانتے ہیں اور مصور کو نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ تصویر کو نہیں مانتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اور مصور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المصور، بلکہ قرآن میں بعض آیتیں ایسی ہیں جو اس کو ڈسکرائب کر رہی ہیں کہ کیسے وہ اللہ اپنے آپ کو المصور کہتا ہے. یہ اس کی تفصیل بھی بعض آیتوں میں ہے. تو بہرحال اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ آپ اپنے کیریکٹر پر قائم رہ سکیں، اپنے یعنی کسی چیلنج میں اپنے کیریکٹر کے اوپر کھڑے رہ سکیں نا. آپ ایک سٹینس لے سکیں، ایک مورل ایک آپ کا مورل اسٹینس ہے، اور وہ مورل اسٹینس جو ہے وہ آپ کو کسی چیز کے اوپر کھڑا رکھنے میں کامیاب ہو جائے. یہ اس کا تعلق کانفیڈنس کے ساتھ ہے. نہیں تو وہ قومیں جن کی خودی بالکل ہی ختم ہو گئی، اور اگر ہماری خودی اگر ہماری ختم ہو گئی اور ہمیں کچھ مذہبی معلومات یاد بھی ہو گئیں تو ہم کوئی بہت یوزفل مسلمان یا کوئی بہت اچھی کہہ لیجیے اگزامپل نہیں بن پائیں گے. اور ویسے تو جو علم نافع ہے، علم نافع کے اندر شفا ہوتی ہے، علم نافع میں شفا ہوتی ہے، اچھے انسان سے تعلق میں شفا ہوتی ہے، اور ایمان میں شفا ہوتی ہے. ان تینوں چیزوں میں ہماری نفسیاتی شفایابی کا سامان ہوتا ہے. یعنی علم نافع، اس میں ہماری نفسیاتی شفایابی کا سامان ہے، ایمان اس میں ہماری نفسیاتی شفایابی کا سامان ہے، اور کسی بھی اچھے سمجھدار انسان سے تعلق، اس میں بھی ہماری نفسیاتی یا سائیکولوجیکل ہیلنگ کا سامان موجود ہے. تو اور اس کے نتیجے میں جب یہ کام ہوتا ہے تو ہمارا کانفیڈنس ریسٹور کرتا ہے، اور پھر دوبارہ سے یہ کام صحیح ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو لیکن یہ کہ آپ
کیریکٹر ڈیولپ ہوا ہے لیکن کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے تو پھر آپ سسٹین نہیں کر پاتے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو کانفیڈنس ہے نا وہ نفسیاتی صحت کی دلیل ہے. کانفیڈنس اپنے آپ کو وہ سمجھنا جو یعنی اگر آپ اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھتے جو آپ کو سمجھنا چاہیے تو آپ وہ ذمہ داری نہیں نبھا سکتے جو آپ کو نبھانی ہے. جب ہم اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھ پاتے جو ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، یعنی جب میں اپنے آپ کو وہ نہیں سمجھ پاتا جو مجھے سمجھنا چاہیے تو میں اس ذمہ داری کو نہیں نبھا پاتا جو مجھے نبھانی ہوگی یا نبھانی ہے.